والے صاحبان ایمان، تم نے نبی سے کلمہ پڑھا ہے، نبی کی رسالت کا، خدا کی توحید کا، لہذا اسلام کی آبرو، اسلام کی عزت، اسلام کا وقار ہمیشہ دل و دماغ میں بسا کر رکھنا۔ کبھی اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھ جائے، کبھی دشمنوں کی طرف سے کوئی سازش چل رہی ہو جس سے اسلام کے وقار کو نقصان پہنچتا ہو، تو ایسے وقت میں تم اپنی جانیں گھروں میں چھپ کر نہ گزار دینا، اپنی حفاظت میں نہ لگ جانا، بلکہ سر پہ کفن کو باندھ کر میدان میں نکل جانا اور اسلام کی راہ میں خون بہا دینا کہ جب نبی کا لاڈلا اسلام کی بقا کے لیے اپنے خاندان کا گلا کٹا سکتا ہے تو تم تو غلام رسول ہو۔ اسلام کی راہ میں اگر تمہارا خون کام آ گیا تو تمہاری دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی نکھر جائے گی اور شہید کا منصب تمہیں مل جائے گا۔ اسلام بڑی پیاری چیز ہے، مذہب کی عظمت و محبت سینوں میں بسا کر رکھنا چاہیے۔ اسلام کی اہمیت اور اسلام کی توقیر اور اسلام کی تعظیم، یہ سب میدان کربلا میں میرے حسین نے اپنی قربانی پیش کر کے رہتی دنیا کو پیغام دے دیا ہے۔ میدان کربلا میں مکۃ المکرمہ سے 8ویں ذی الحجہ کو حسین شہید اعظم نے مکے کی دھرتی سے کوچ فرمایا۔ یہ تاریخ کیسی اہم تاریخ ہے، دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ یہ وہ تاریخ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے صاحبان ایمان جنہیں استطاعت ہے، اللہ نے جنہیں توفیق بخشی ہے، وہ مکے کی وادی میں اکٹھا ہوتے ہیں اور آج 8 ذی الحجہ سے حج کے ارکان کی شروعات ہوتی ہے۔ ساری دنیا سے آئے ہوئے سارے لوگ آج سب اکٹھا ہو کر مینا کی وادی میں جاتے ہیں۔ آج سے لے کر کل فجر کے بعد تک مینا کی وادی میں قیام ہوتا ہے اور پھر 9ویں تاریخ کو لوگ میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ابھی مکہ مکرمہ میں جتنے بھی بندگان خدا آتے، صاحبان ایمان آتے، آنے کے بعد انہیں معلوم ہوتا کہ امام حسین بھی یہیں تشریف فرما ہے، امام حسین کا بھی قیام یہیں پر ہے۔ جو آتا سن کے نہال و نہال ہو جاتا، خوشیوں میں جھوم جاتا، اب کے حج تو ہمارا بڑا باکمال ہوگا۔ ایک طرف ہم لوگ حج بیت اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، دوسری طرف فرزند رسول کی زیارت بھی کریں گے۔ یہ ایک دھوم مچی ہے۔ مینا کی وادی میں سارے حجاج پہنچ چکے ہیں، لیکن امام عالی مقام ہیں کہ مینا کو نہیں جاتے ہیں۔ آج کوفہ کی جانب عازم ہو رہے ہیں، مکے کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ کچھ گستاخ اور نادان کہتے ہیں ارے حسین کو سفر کرنا ہی تھا تو حج کر لیتے، حج کے بعد روانہ ہوتے۔ حج جیسی عبادت کو انہوں نے نہیں کیا، حج کی طرف توجہ نہیں کیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ پہلے حج کرتے پھر آگے کا کے لیے قدم بڑھاتے۔ ان نادانوں کو بھی بتا دو میرے حسین سے زیادہ حج
حج بیت اللہ کی عظمت و اہمیت تم اپنے پاس کیا رکھو گے؟ میرا حسین تو حج کا ایسا حج بیت اللہ حسین کو تو اتنا پیارا ہے کہ 28 مرتبہ پا پیادہ مدینے سے چل کر مکہ المکرمہ میں حج بیت اللہ کیا ہے میرے حسین نے۔ 28 مرتبہ جو مدینے سے پیدل چل کر آئے حج بیت اللہ کے لیے، اب کے حج کا دن چھوڑ کر وہ کوفے کو روانہ ہو رہا ہے، یہ حج کی توہین نہیں ہے، بلکہ میرے حسین نے رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ سنو، حج ایک عبادت ہے، حج ایک عمل ہے، اور حسین جو قدم بڑھا رہے ہیں وہ عقیدے کی حفاظت کے لیے بڑھا رہے ہیں، اسلام کی آبرو کے لیے بڑھا رہے ہیں، مذہب کی توقیر کے لیے بڑھا رہے ہیں، قانون مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے بڑھا رہے ہیں، قانون الہی کی ترویج و اشاعت کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں۔ حسین نے یہ قدم بڑھا کر رہتی دنیا کو بتا دیا ہے کہ پہلے عقیدہ بچایا جائے گا، پھر عبادت کیا جائے گا۔ عقیدہ مقدم ہے، عبادت مؤخر ہے، پہلے عقیدہ و ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آج ہمارے ماحول میں بھی بہت سی جگہوں پر ایسی خرابیاں دیکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ صرف ہاتھوں میں تسبیح، مسجدوں میں خوب سجدے، خوب لمبے لمبے کرتے پائجامے، لوگ دیکھ کر ان کے متوالے ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ارے بڑی عبادت کرتے ہیں، نماز کے بڑے پابند ہیں، ارے بڑی تسبیح پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہاتھوں میں تسبیح، اوراد و وظائف، یہ آپ کے واسطے بہت کارگر نہیں ہے۔ پہلے عقیدہ دیکھیے کہ عقیدے کے لحاظ سے یہ وفادار رسول ہے کہ نہیں، غلام مصطفیٰ ہے کہ نہیں، نبی کا دیوانہ ہے تو اس کا سجدہ کارآمد ہے، نبی کی بارگاہ کا اگر وہ غدار ہے تو کوئی عبادت کام آنے والی نہیں ہے۔ صرف تسبیح و تحلیل، سجدے اور نمازوں کو دیکھ کر آپ گرویدہ نہ ہو جائیں، یہ پہلے دیکھیں، جائزہ لیں کہ یہ وفادار رسول ہے کہ نہیں، نبی کا سچا غلام ہے کہ نہیں، یہ عقیدہ اہل سنت کا آدمی ہے یا کوئی بدعقیدہ ہے، تبلیغی جماعت کا آدمی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، غیر ہے، غلط فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یاد رکھا جائے، عقیدہ مقدم ہے، عمل مؤخر ہے، پہلے عقیدے کو سنوار لیا جائے پھر عبادت کیا جائے۔ عقیدے پر بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ صلح کلی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں سب صحیح، ہر اپنے بھی صحیح، غلط بھی صحیح، کسی کو برا مت کہیے، کسی کو برا مت کہیے، یہ سب باتیں محض فضول ہیں، نادانی کی باتیں ہیں۔ حسین شہید کربلا نے میدان کربلا میں اپنا گلا کٹا کر سب کچھ واضح کر دیا ہے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، باطل کا کبھی ساتھ نہیں دیا جا سکتا ہے، گلا کٹ جائے تو کٹ جائے، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ سیدنا امام اہل مقام نے آج مکے کی دھرتی سے کوچ فرمایا ہے اور کوفہ کی جانب عازم ہو گئے۔ راستے کے بڑے لمبے واقعات ہیں، بڑے بڑے مورچے سامنے آتے رہے، امام عالی مقام سر فرماتے رہے،
اہل مکہ، صحابہ، اہل ایمان امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا امام آپ ہرگز یہ سفر نہ کریں۔ ارشاد فرماتے، کیا بتاؤں کہ وہ لوگ کوفہ والے مجھے روزے جزا کا واسطہ دے رہے ہیں، نانا حضرت کا واسطہ دے رہے ہیں، ایسے میں تو مجھے جانا ہی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، یا امام اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ تنہا تشریف لے جائیں، یہ عورتیں یہ بچے اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ سیدنا امام عالی مقام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، یہ تو ہمارے دم قدم کے ساتھ ہیں۔ چلے آپ۔ اگلی منزل پر حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان دنوں کسی ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے تھے، لوٹ کے آئے تو آپ کو خبر ملی کہ امام عالی مقام نے مکے کو خیر بات کہہ دیا، کچھ کوفہ کی جانب عازم ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر نے تیزی سے قدم بڑھایا، اگلی منزل پر ملاقات کیا۔ عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ یہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چہیتے لاڈلے ان کے بیٹے ہیں، حسین کے بچپن کے دوست بھی ہیں، اور حسین کی عظمت و شرافت، محبت اور تعظیم و توقیر عبداللہ ابن عمر کے سینے میں ایسی ہے کہ کسی اور میں کیا ہوگی، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بچپن کے زمانے میں ہی امام حسین کے دوست تھے، دوستی میں چلتے رہتے، ہر وقت گفت و شنید ہوتی رہتی کہ ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت عبداللہ ابن عمر کو کچھ بات امام حسین کی ناگوار گزر گئی، اور انہیں اس بات کا خیال تھا کہ میرے والد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، میں فاروق اعظم کا بیٹا ہوں، کہ انہوں نے اپنے زوم میں کچھ باتیں کر لیا کہ حسین شہید اعظم کو جلال آیا، اور جلال بھرے انداز میں شہید اعظم امام حسین نے برملا ارشاد فرمایا، ارے تمہارا باپ ہمارے در کا غلام اور تو مجھ سے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو یہ بات بڑی چبھی، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ حسین نے بڑی غلطی کی ہے، میرے باپ کو اپنے در کا غلام بتا دیا ہے، میں چلوں گا، چل کر ابھی اپنے والد سے میں شکایت کروں گا تو میرے والد حسین کو سزا دیں گے۔ اس خیال سے آئے، نمدیدہ آنکھوں سے کے ساتھ اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فاروق اعظم نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا، یا والد گرامی، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ تابش چہرہ دین ہیں، آپ نے اسلام کو عزت دیا، وقار بڑھایا، بہت کام کیا، آپ کا اونچا مقام ہے، لیکن حسین نے آپ کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ یہ سوچ کر شکایت کر رہے تھے کہ حسین کو سزا سنائی جائے گی۔ فاروق اعظم نے پوچھا، کیا گستاخی کیا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا، والد گرامی، حسین نے کہا ہے کہ تمہارا باپ ہمارے در کا غلام اور تم مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو۔ تو فاروق اعظم نے سنا اور سن کر فرمایا، جاؤ حسین کے پاس اور حسین سے کہنا کہ جو آپ نے کہا ہے وہ لکھ کر دے دیجئے، لکھ کر دے دیجئے۔ تو چلے عبداللہ ابن عمر اسی زوم میں چلے کہ پہلے تحریری طور پر انہیں پابند کیا جائے گا، جب وہ لکھ کر دیں گے تو میرے والد انہیں ضرور سزا سنائیں گے۔ آئے اور حسین شہید کربلا سے انہوں نے کہا، یا امام
آپ نے ابھی جو جملہ ادا کیا ہے کہ میں تمہارے باپ ہمارے در کے غلام، تو آپ کیا اس کو لکھ کر دے سکتے ہیں؟ کیا آپ لکھ کر دے دیں گے؟ لکھ کر دے دیجئے۔ میرے حسین نے برملا فرمایا کہ سنو، زبان حسین سے جو بات نکلتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ میں نے کہیں اور سے نہیں، میں نے زبان مصطفیٰ چوسی ہے۔ جو حسین کہتا ہے اس کو نبھانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ فوراً آپ نے منگایا ایک رکا قلم منگایا اور اس پر لکھ کر فوراً دے دیا، تمہارے باپ ہمارے در کے غلام۔ عمر ابن عبداللہ ابن عمر اس تحریر کو لے کر فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور خدمت میں حاضر ہو کر اسی خیال، اسی تصور کے ساتھ آئے کہ والد کے ہاتھ میں یہ تحریر جائے گی، فوراً حسین کو طلب کیا جائے گا، سزا سنائی جائے گی۔ لیکن آئے، والد گرامی کے ہاتھ میں تحریر دیا۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ حسین نے لکھ کر دیا ہے، جو کہا تھا وہ لکھ کر دیا ہے۔ کہ فاروق اعظم نے اس تحریر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سزا کا سوال کیا ہے؟ غلام رسول ہیں، نواسے رسول کی تعظیم و توقیر عمر کے دل و دماغ میں بسی ہے۔ تحریر ہاتھ میں لیتے ہی فاروق اعظم نے اپنی آنکھوں سے لگا لیا، بوسہ لیا، چوما اور اعلان فرما دیا، اے مکہ مدینہ کے رہنے والوں، آج سبط پیمبر نے، نواسہ رسول نے مجھے اپنے در کی غلامی کی سند دے دیا ہے، اس کو بحفاظت رکھنا، اور جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں بھی رکھ دینا، کل ان کے نانا حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا کہ آپ کے لاڈلے نے مجھے آپ کا در کا غلام بتایا ہے۔ اللہ اللہ، یہ میرے حسین شہید اعظم سیدنا امام عالی مقام کا وہ رتبہ عالی ہے۔ فاروق اعظم نے بتا دیا ہے آج کہ حسین کا رتبہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے دل میں اس دن سے اور زیادہ وقت، عزت، آبرو، محبت پیدا ہو گئی ہے، اور رتبہ حسین کو عبداللہ ابن عمر نے خوب سمجھ لیا ہے۔ آج مکے کی دھرتی پر جب کوچ فرمایا میرے حسین نے، اگلی منزل میں عبداللہ ابن عمر نے ملاقات کیا اور منت و سماجت کرنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، یا امام آپ ہرگز کوفہ کو تشریف نہ لے جائیں، آپ یہیں قیام کریں، یہ مکہ دارالامن ہے، یہاں پر ہی سکونت اختیار رکھیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ بھائی مجھے روز جزا کا وہ لوگ واسطہ دے رہے ہیں، نانا حضرت کا واسطہ دے رہے ہیں، اس لیے میرا تو جانا ہی ضروری ہے۔ نمدیدہ آنکھوں سے لپٹ گئے عبداللہ ابن عمر، اور پھر بھی عرض کیا یا امام دل نہیں چاہتا، الجھن ہے، گھبراہٹ ہے، اضطراب ہے، بے قراری ہے، آپ ہرگز نہ جائیں۔ تو اب سیدنا امام عالی مقام نے عبداللہ ابن عمر سے ایک راز کا انکشاف کیا، راز سربستہ کو کھولا، اور لپٹا کر گلے عبداللہ ابن عمر کو امام حسین نے فرمایا، اے بھائی عبداللہ، میں نے نانا حضرت سے سنا ہے ایک مینڈھا کا نئے کعبہ میں ذبح کیا جائے گا،
جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مینڈھا میں نہ بنایا جاؤں، میری وجہ سے یہاں کی حرمت پامال نہ ہو، میرے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ باہر ہی ہو لے، مکے میں بیت اللہ کا تحفظ قائم رہے۔ اللہ اللہ، یہ میرے حسین ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے راز سربستہ کا انکشاف فرمایا۔ وہاں سے پھر عبداللہ ابن عمر نے آپ کو وداعی سلام کہا، رخصت ہوئے، چلتے رہے، راستہ منزل بمنزل گزرتے رہے۔ چند منزلیں آپ نے عبور کی ہیں کہ آپ کو آج اطلاع ملی کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا امام مسلم کو سیدنا امام عالی مقام نے پہلے اپنا جانشین بنا کر کوفہ میں بھیجا تھا، اور لوگوں کی دعوت پر آپ نے یہ تدبیر رکھی تھی۔ حضرت سیدنا امام مسلم اپنے ننھے 2 بچوں کو لے کر کوفہ کی دھرتی پر آئے۔ یہاں پر آئے تو ایک لمبی داستان ہے۔ 40,000 مردان جنگی نے حضرت سیدنا امام مسلم کے ہاتھوں پر سیدنا امام عالی مقام کی بیعت کر لی۔ امام مسلم نے بھی نامہ لکھ کر امام حسین کے پاس بھیج دیا تھا، امام آپ تشریف لائیں، یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ 40,000 مردان جنگی نے آپ کی بیعت میرے ہاتھوں پہ کر رکھی ہے کہ ادھر آپ نے رکا روانہ کیا، اور ادھر امام عالی مقام نے سفر کا ارادہ کیا کہ راستے میں ہی آپ کو یہ خبر مل گئی کہ 3 ذی الحجۃ المبارکہ کو حضرت سیدنا امام مسلم اور ان کے دونوں ننھے شہزادوں کو کوفہ کی دھرتی پر شہید کر دیا گیا ہے، شہادت کا جام پی لیا ہے۔ سیدنا امام عالی مقام کو یہ خبر ملی، بے قرار ہو گئے، کوہرام مچ گیا آپ کے قافلے میں، سبا ویلا مچا، سب کو تسلی اور تشفی دیا۔ امام عالی مقام چلتے رہے، وہاں سے منزل بمنزل گزرتے ہوئے، مختصر یہ کہ 2 محرم الحرام شریف کو دوپہر کے وقت میں سیدنا امام عالی مقام کا یہ قافلہ ایک سنسان بیابان، ایک وحشت ناک صحرا میں پہنچا۔ سیدنا امام عالی مقام نے قیام کرنے کا اعلان فرما دیا۔ خیمے کے سارے لوگ پلٹ کر گھبرا کر امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا امام، یہ کیسا میدان ہے، یہ کیسا وحشت ناک بیابان ہے، ایک پل کے لیے یہاں کسی کا جی نہیں لگتا، وحشت و بربریت سے بڑی گھبراہٹ ہے۔ سیدنا امام عالی مقام نے ایک چلتے ہوئے مسافر کو روکا اور اس سے پوچھا کہ اس میدان کا کیا نام ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کو ماریا کہتے ہیں۔ امام عالی مقام نے پوچھا کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جو ہی کربلا کی آواز میرے حسین کے کانوں سے ٹکرائی، ایک سرد آنکھ ہے چیخ نکل گئی۔ قافلے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر پوچھنے لگے، یا امام، یہ کیسی بے قراری ہے، یہ آہ کیسی ہے؟ تو سیدنا امام عالی مقام
السلام نے ان سب کو مطلع فرمایا کل جنگ صفین کے موقع پر میرے والد گرامی فاتح خیبر کا اسی میدان سے گزر ہوا، انہوں نے شب میں قیام کیا اسی میدان میں، برادر مجتبی حسن مجتبی کے زانو پر والد گرامی سر پاک کو رکھ کر آرام فرماتے کہ اچانک والد گرامی بے قرار ہو کر اٹھ بیٹھے، بے قراری اضطرابی کیفیت دیکھی تو حسن مجتبی نے پوچھا یا والد گرامی فاتح خیبر کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ محو خواب تھے، استراحت فرما رہے تھے، یہ بے قراری کیسی، یہ بے تابی کیسی؟ تو علی مرتضیٰ نے جواب دیا ابھی میری آنکھیں لگی تھیں کہ میں نے کیا دیکھا، یہ پورا میدان خون کا سمندر ہو رہا ہے اور خون تھپیڑے لے رہا ہے، اس میں میرا بیٹا حسین غرق ہوتا جا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے حسین کو نکال لوں لیکن میں نہیں نکال پا رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا بیٹا شہید کیا جائے گا اور میرے بیٹے حسین کا مقتل یہی میدان ہے۔ اللہ اللہ، میرے حسین کو سب کچھ معلوم تھا، سب پہلے سے بتا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ مقام شہادت اور شہید ہونے کی جگہ بھی میرے حسین جانتے تھے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر باتیں انشاءاللہ قسط وار اور آئندہ بیان کی جاتی رہیں گی۔ اسی کے ساتھ گفتگو تمام۔ السلام